بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے ایک گردن زدنی بدوح کی ضمانت۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے سے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے جب دیکھا تو پوچھا، بات کیا ہے؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے اس کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل منع کیا، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے اس کو پتھر دے مارا، پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص کے بدلے قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی کارنامہ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ فیصلہ سنایا گیا کہ کسی مناقشے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے اس دیہاتی کا خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ معزز قبیلے کا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، کیوں نہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب و آسمان و زمین و قائم ہے، آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کر لوں اور ان سے ملاقات کر لوں اور انہیں یہ بات بتا دوں کہ میں عنقریب قتل کیے جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیوں نہ کوئی بھی اس دیہاتی آدمی کا نام نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں کون اس کی ضمانت دیتا؟ طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ امیر المومنین بھی بڑے متفق اور متاثر تھے کہ ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ وہ اب کیا کریں۔ آیا اس عربی کو قتل کر دیں یا اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اس کے گھر جانے کی اجازت دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے؟ اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے گا۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس قتل عربی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں، ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اسے، اے امیر المومنین۔ تو امیر المومنین نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس عربی کی ضمانت مجھے کون دے گا؟ مجمع سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ کی آواز تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور آئے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں؟ اگر اس عربی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی اور وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت اعلان کروایا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔
حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم اے امیر المومنین۔ حضرت عمر غفاری رضی اللہ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ حیران سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں معاملہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا۔ یکایک وہ عربی نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر وہ عربی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں میں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواب دیا اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کیا اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔